زبردستی یا بھول کر طلاق دے تو کیا حکم ہے؟ اگر کسی کو زبردستی کی جائے طلاق دینے کے لیے اور وہ طلاق دے دے، یا کوئی بھولے سے طلاق دے دے، تو کیا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی؟ احناف کے بعض اگر کسی کو مجبور کیا جائے طلاق دینے کے لیے اور اسے دستخط لے لی جائے طلاق کے پیپروں پر تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح ناسی ہے، بھول کر بھی اگر کوئی طلاق دے دے، یعنی زبان سے الحمدللہ کہنا چاہ رہا تھا، ماشاءاللہ کہنا چاہ رہا تھا، اور بھولے سے اگر طلاق کا لفظ نکل جائے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ حدثنا ابراہیم بن محمد بن یوسف الفریابی حدثنا ایوب بن سوید حدثنا ابو بکر الحذلی عن شہر بن حوشب بن نبی ذر الغفاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان یعنی غلطی اور بھول چوک کو معاف فرما دیا، اور اس چیز کو بھی جس پر ان کو مجبور کیا جائے، زبردستی کی جائے۔ تو یہ آخرت کے احکام مراد ہیں، یہاں پر دنیاوی احکام نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرت کے احکام میں معافی رکھی ہے اگر کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھولے سے کوئی غلطی ہو جائے یا کسی عمل پر زبردستی کی جائے۔ تو بہرحال احناف کے پاس اگر کوئی بھولے سے بھی طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، زبردستی بھی کی جائے اس کو اور وہ طلاق دے دے تو واقع ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2044 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینۃ عن مسن عن قتادۃ عن زرارۃ بن ابی اوفیٰ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لامتی عما توسوس به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم به وما استکرہوا علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کے دل میں آنے والے خیالات کو درگزر فرمایا جب تک کہ وہ ان پر عمل نہ کرے یا اس کو زبان سے نہ کہے۔ درگزر کا مطلب معاف فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے، دل میں صرف خیالات آنے سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں خیال آئے گناہ کرنے کا تو صرف خیال سے اس کی گرفت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس کو عملی جامہ نہ پہنائے۔ یعنی کوئی چوری کا خیال آئے، دل میں چوری کرنے کا ارادہ کرے لیکن چوری نہ کرے تو اس کی یہ برائی لکھی نہیں جائے گی، اگر چوری کرے تو تب لکھی جائے گی۔ اسی طرح جن باتوں پر زبردستی کی جائے امت کو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اختیاری چیزوں میں گرفت ہوگی، مواخذہ ہوگا، اور غیر اختیاری چیزوں میں گرفت اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت سے اس کے دل میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے، اور وہ بھی معاف فرما دیا جس پر زبردستی کی گئی۔ یعنی اگر گناہ کے لیے زبردستی کی گئی اور قتل کی دھمکی دی گئی اور بندہ گناہ کر بیٹھے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس معاف ہے، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اختیاری طور پر بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی دھمکی کے اگر خود سے کر رہا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا، اس سے پوچھ ہوگی اور اس گناہ کا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص جو ہے زبردستی جو ہے چھرا رکھے، چاقو رکھے، یہ بول رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، میں تیرا قتل کر دوں گا، جی، اگر وہ طلاق دے دے تو کیا ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوگی؟ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اس حدیث احناف میں تو ہو جاتی ہے، احناف کے پاس ہو جاتی ہے۔ بعض صورتیں مستثنیٰ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے راضی نہیں ہے، اس کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے اور بہرحال اس کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے اور زبردستی طلاق کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، تو بعض صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی، البتہ بعض حالات میں ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 2045 حدثنا محمد بن المصفى الحمصی حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی عن عطاء عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وضع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا میری امت کو بھول چوک اور جس کام کو وہ مجبوری سے کریں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس امت پر مہربانی ہے، عنایت ہے کہ بھول چوک کو، غلطی اور خطا کو اور جو کام کرنے پر امت کو مجبور کیا جائے، زبردستی کی جائے، ڈرایا دھمکایا جائے اور وہ کام کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قابل مواخذہ نہیں ہے۔ اس سے مراد احناف کے پاس آخرت میں، دنیا میں جو احکام جاری ہونا ہے، جیسے اگر کوئی کسی کو دھمکی دے، ڈرائے، زبردستی غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہے اور وہ آزاد کر دے تو آزادی متحقق ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی، غلام آزاد ہو جائے گا، اور اسی طرح طلاق بھی واقع ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اس کی پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی، آخرت میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، مواخذہ ہے تو پوچھا نہیں جائے گا اس سے۔ حدیث نمبر 2046، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن محمد بن اسحاق عن ثور عن عبید بن ابی صالح عن صفیہ بنت شیبۃ قالت حدثتنی عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زبردستی میں طلاق اور عتاق نہیں ہے۔ زبردستی کی جائے اور کوئی طلاق دے دے، یا غلام کو آزاد کرنے کے لیے زبردستی کی جائے، مجبور کیا جائے اور وہ غلام کو آزاد کر دے تو یہ آزادی اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔ دیگر فقہا کا مسلک ہے، احناف کے پاس دیگر دلائل ہیں احادیث شریفہ میں کہ جہاں پر امت سے خطا اور نسیان اور زبردستی کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، جو ذکر ہے وہ اخروی احکام مراد ہیں، وہاں پر دنیاوی احکام نہیں۔ دنیا کے اعتبار سے ہاں، آخرت میں اگر کسی کو طلاق دینے کے لیے مجبور کیا جائے یا زبردستی کی جائے اور وہ طلاق دے دے جبکہ اس کے دل میں ارادہ نہیں ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، پوچھ نہیں ہوگی اس سے، کیونکہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بندہ اگر اپنے اختیار سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کا مواخذہ ہوگا۔ دیانتاً قضاءً ایک اصطلاح ہے فقہ میں کہ تقوی اور پرہیزگاری کے تقاضے کے لحاظ سے اس میں یہ کہا جائے گا کہ طلاق واقع ہو گئی، اور قضاءً فیصلے کے اعتبار سے طلاق واقع ہو گئی کہا جائے گا، اور دیانت داری کے لحاظ سے اس کے اور اللہ کے درمیان وہ معاملہ رہے گا، اگر اس کا ارادہ نہیں تھا پھر بھی اس کو مجبور کیا گیا اور وہ طلاق دے دے تو بعض احکام اور بعض صورتیں ایسی ہیں، بعض جگہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور بعض جگہ واقع نہیں ہوتی۔ بہرحال اس کی تفصیلات ہیں، اور اگر کوئی وضاحت، اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو موجودہ زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے علماء کرام سے رجوع کر کے پوچھا بھی جا سکتا ہے، دارالافتاء سے رجوع ہو کر کہ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہے، اس کا حکم شرعی روشنی میں کیا ہے۔ بلکہ پوچھ لینا بہتر ہے، خاص کر اس مسئلے میں، خاص طور پر حرام اور حلال کے جو مسائل ہے جیسے نکاح اور طلاق ہے، یہ چونکہ بہت اہم مسائل ہیں، ایسے مسائل میں علماء کرام سے رجوع کرنا، مفتیان کرام سے پوچھ لینا ضروری ہے تاکہ کسی قسم کی حرام کاری یا حرام کام نہ ہو۔ اسی لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان مسائل میں مفتیان کرام سے رجوع ہو کر پوچھ لیا جائے۔